بڑی خاص باتیں ہیں دو چار جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ٹھیک 18 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، اور جب یہ میری اہلیہ میرے نکاح میں آئیں تو دو جماعتیں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے اکثر وہ کہتی تھی کہ آپ کی بیوی بڑی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ نہیں، ایک نیام میں دو تلواریں سماتی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہی بہت پڑھے لکھے ہوں تو گزارا ہو جائے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں پروردگار نے جو فیصلہ کیا ہے میرے اور آپ کے نکاح کا، یہ بہت درست فیصلہ ہے۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، یہی درست ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے پڑھا دیں؟ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ ہم بہت سارے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اعلیٰ درجے کی ذہین تھی، یادداشت بڑی تھی، یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی صلاحیت بڑی تھی۔ میرے پاس انہوں نے پڑھا اور پھر خوب پڑھا، اتنا پڑھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جید عالمہ بن گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 بچے بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد جب سے پڑھا، اتنا اچھا قرآن حرف بحرف یاد تھا کہ سادہ قرآن مجید سامنے رکھ کے وہ قرآن مجید پڑھا لیتی تھی، اور انوالو ہو جاتی تھی بچیوں کے ساتھ، ان کے مسائل اپنے مسائل بنا لیتی تھی۔ 22 سال انہوں نے پھر قرآن مجید پڑھایا ہے۔ اب یہ کوئی اور نہیں بتائے گا۔ 22 سال قرآن مجید پڑھایا، اور 22 سال قرآن مجید پڑھانے کا 1 مہینے کا بھی کبھی وظیفہ ادارے سے نہیں لیا۔ اور اس کلاس میں جو انہوں نے پڑھائی وہ خود ہی کلاس بناتی تھی، وہ ادارے کے شیڈول میں نہیں ہوتی تھی۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے سامنے ایک خاتون آئی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی بچی کیا کرتی ہے؟ انہوں نے کہا BA کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے باجی مرنا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے، تو آپ کی بیٹی قبر پہ جا کے ABC پڑھ کے آپ کو ثواب پہنچائے گی، کو 1 2 3 پڑھ کے آپ کو ثواب پہنچائے گی، BA کروا لیے، اس کو قرآن بھی پڑھاؤ۔ اس طرح سے وہ ترغیب دلاتی تھی، اور بعض اوقات وہ کلاس جو ہے وہ 65 بچیوں تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ اور ایسی کلاس بھی ہوئی جس میں ماں اور بیٹیوں نے اکٹھا داخلہ لے لیا، ماں بھی ترجمہ پڑھ گئی، بیٹیاں بھی پڑھ گئی، ایسا بھی ہوا۔ اس میں 22 سال میں انہوں نے جو کلاس پڑھائی ہے قرآن مجید کی، کسی ایک بچی سے کوئی فیس نہیں لی۔ تھوڑا سا اس میں ذکر کر دوں کہ سبیل القرآن کا جو ہمارا سسٹم ہے، یہ ہم زکوٰۃ صدقہ خیرات پر نہیں چلاتے۔ پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد ہم نے اس عزم سے رکھی، جو بھی والدین ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو شعور دلاتے ہیں کہ آپ اگر اسی بچے کو انگریزی اسکول پڑھاتے یا کسی اسکول پڑھاتے تو آپ نے خرچہ کرنا تھا، تو آپ ان پر خود خرچہ کریں، ان کو زکوٰۃ صدقے سے بچائیں۔ مستحق کو تو لگتی ہے، غیر مستحق کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ بات ان کو ہم دے کے پھر اس شعور کے ساتھ اس کو ہم نے آگے بڑھایا۔ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا۔ مجھے شوہر سے زیادہ وہ استاد کے طور پر عزت دیتی تھی، اور کبھی بھی ہمارے گھر میں اس طرح کا مسئلہ نہیں بنا جس میں مجھے کسی ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ
میں سمجھ بیٹھوں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ نیک باپ کی پنجابی وچ کہندے نے کسے نیک کڑی دی جم سی، ہاں جی، اور میں اس بھرے مجمع میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس پر خوش ہوں، اور یہ میری گواہی معمولی نہیں ہے، یہ میری گواہی معمولی نہیں ہے، ایک معنی رکھتی ہے۔ پروردگار نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، ذہین بھی تھیں، فتین بھی تھیں، طبیعت کی تیز تھیں، لیکن ہر آنے جانے والا دو فکروں میں بات کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی گئیں وہاں سے ہماری عزت ہوئی، اگر کوئی ہمارے گھر میں آیا تو اس کی وجہ سے بھی ہماری عزت ہوئی، یعنی اگر کسی جگہ چلی گئی ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں خوشبو ہی آئی، اور اگر کوئی ہمارے گھر میں آیا تو پھر وہیں سے بھی خوشبو آئی۔ پروردگار نے 6 بچے عطا کیے، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، سارے کے سارے حافظ قرآن بن گئے۔ میرے والد گرامی تشریف فرمائیں، ان کی نسل میں پروردگار نے 19 حافظ قرآن رکھے۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ بات میں اس غرض سے کر رہا ہوں اور اس خیال سے کہ ایک فیصلہ یہ تھا کہ بھائی کوئی پڑھی لکھی خاتون ہونی چاہیے، عام طور پر ہمارا یہی مزاج بنتا ہے، پڑھے لکھوں کے لیے پڑھی لکھی ہونی چاہیے، لیکن پڑھے لکھوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ساتھی ساتھ جڑ جائے تو اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ آگے دوسرے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں۔ اور وصال کے موقع پر پتہ چلا ہمیں کہ جب خواتین اور بچیاں آئیں کہ ہزاروں کی تعداد میں شاگردہ تھی، ہزاروں کی تعداد میں، اور موت اس لحاظ سے ہم کچھ پروردگار نے اشارے بھی دے دیے، وہ بڑی محفل میں ذکر کرنا مناسب نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد ترجمہ القرآن کی کلاس پڑھائی تو مغرب کی نماز سے پہلے ہی کہ مجھے درد ہوئی، ہم نے ایمبولینس منگوائی اور میرے سامنے لب ہلائے جس سے کلمہ طیبہ طاہرہ کی آواز جو ہے وہ آئی، اور ساتھ ہی بائی پاس پر جاتے رخصت ہو گئے۔ یعنی اتنی آسان موت کہ نہ تلخی ہوئی نہ کسی قسم کا مسئلہ بنا، یہ پروردگار کی شاید قرآن مجید کا انعام تھا۔ یہ ادارہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ 2 کنال میں اور اس وقت بارونق ہے، اس میں اکثر حصہ زیادہ تر وہ انہی کا ہے جس طریقے سے انہوں نے اس کو چلایا ہے۔ آج کل پروردگار نے ہمیں ایک قابل لائق بہو عطا کر دی، حافظ محمد ابو بکر صدیق کی اہلیہ جو ہے وہ ماشاءاللہ حافظہ بھی ہیں اور MSc کیمسٹری کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ اس سے آگے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں۔ تو میری دعا بھی ہے، آپ بھی اس میں دعا کریں۔ جہاں تک تکلیف کا تعلق ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ جو موقع آئے گا ہر موقع پر وہ ہمیں یاد آئیں گی۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ یہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، تعزیت کرنی نہیں آتی، دکھی کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ تعزیت نہیں کرنا آتی ہے، کوئی اللہ کی ذات پر شکوے کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، جی اجے ٹائم نہیں سی۔ میں نے کہا نہیں، یہی ٹائم تھا، ان کا اتنا ہی وقت تھا اور صحیح وقت پر وہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ ہم اس کی رضا پر راضی ہیں اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ وہ ہر طرف سے جدھر سے بھی لوگ آئے ہیں ان کی طرف سے ہمیں خوشبو ملی ہے، اچھا پیغام ملا ہے، ہمارے خاندان کے لیے یہ باعث مسرت ہے۔ باقی رہا اللہ کے فیصلے اور اس کی رضا پر، اس کے حکم پر ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔
اور ہمارے خاندان کو جو اس وقت تکلیف پہنچی ہے ان کے جانے سے، اس پر میں دعا کروں گا اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بہترین دعا ہے آپ کی۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کس نے کس وقت جانا ہے، یہ تو چپ ہر شخص کے اندر لگ چکی ہے، وہ پروردگار کی طرف سے طے ہے کہ کس نے کس وقت جانا ہے، نہ اس سے کوئی ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے، نہ تقدیم ہو سکتی ہے، نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ میں اس پر ایک واقعہ حضرت ام خلاد کا، نقصان کے وقت ایمان پر کھڑے رہنا، یقین پر کھڑے رہنا اور اپنے آپ کو پاگل نہ بنا لینا، یہی بندہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائے۔ جو حضور کے غلام نہیں، ان میں بڑی دنیا ایسے موقعوں پر پاگل ہو جاتے ہیں، اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں، شکوے شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹا شہید ہو گیا تو پردے کے ساتھ آئیں۔ عربوں میں اس وقت یہ رواج نہیں تھا۔ لوگوں نے ان کو کہا، کہنے لگے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اور آپ پردے میں آئی ہیں۔ کہنے لگی کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، ایمان نہیں کھویا۔ بیٹا کھویا ہے، ایمان نہیں کھویا۔ یعنی میں ایسا نہیں کر سکتی کہ میں اس موقع پر اپنے مالک کو بھول جاؤں۔ جب وہ ہمارے گھر نہیں آئی تھی تب بھی اللہ ہی مالک تھا، تب بھی، اور جب وہ ہمارے گھر میں آئیں، بہار آئی اس گھر میں، تب بھی اللہ مالک، اور اگر یہ پھول وہ چن کے لے گیا ہے تو اب بھی اللہ مالک۔ جو اس کی مرہم ہے، جو اس کی تسلی ہے، جو اس کی تشفی ہے، جو اس کی کرم نوازی ہے، وہ ہمارے شامل حال رہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہوگی۔ چونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے فیصلے کچھ اتنا معنی نہیں رکھتے۔ پروردگار اس آپ سب کا آنا، علماء کرام کا تشریف لانا، ثنا خانان کا تشریف لانا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، صحت دے، اور آپ تعزیت کے لیے تشریف لائے، پروردگار آپ کی تعزیت ہمارے حق میں قبول فرمائے۔